رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی۔ اذان محترم، شہر ممبئی کا یہ مشہور مرکز، جسے تمام مؤمنین محفل شاہ خراسان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس امام بارگاہ کا یہ عشرہ کہ جس میں آپ سبھی حضرات ملک ہی نہیں دنیا کے مختلف گوشوں سے شرکت فرما رہے ہیں، اور اس مشہور و معروف مرکز اور مشہور عشرے کی تیسری مجلس کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار، اس موضوع کے تحت مسلسل گفتگو آپ نے 2 دن تک سماعت فرمائی۔ آج اسی سلسلے کی تیسری گفتگو، جس میں مجھے اس عظیم المرتبت شخصیت کو آپ کے سامنے ان کی سوانح حیات کی شکل میں پیش کرنا ہے کہ جنہیں تاریخ اسلام ہی نے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ عظیم شہزادی، وہ عظیم رسول کی نواسی کہ جنہیں تمام امت مسلمہ نے ایک لقب دیا ہے ثانی زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا، اور یہ لقب اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی بنا پر عطا کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا ایک اور لقب ہے شریکۃ الحسین، کہ سرکار سید الشہداء کے اس انقلاب کربلا میں جو آپ کا کردار ہے، اس کردار نے
اس انقلاب حسینی کو وہ زندگی عطا کی ہے کہ آج تک یہ انقلاب لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا ہے، اور لوگ اس انقلاب سے درس لیتے ہوئے اپنی اپنی زندگیوں کو نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں کامیاب بنا رہے ہیں، بلکہ اس انقلاب کی شعاؤں کے ذریعے سے میدان محشر میں بھی وہ اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس انقلاب کی انفرادیت ہے کہ جن شخصیتوں کا انتخاب سرکار سید الشہداء نے فرمایا وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر بے نظیر شخصیتیں ہیں۔ ان شخصیتوں کے درمیان جس طرح سے سرکار سید الشہداء کی شخصیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، اسی طرح سے خواتین کے درمیان سب سے زیادہ نمایاں اگر کوئی شخصیت ہیں تو وہ جناب ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہیں، کہ جنہوں نے اس مشن کو اور اس مقصد حسینی کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ آپ غور کریں، میں جس موضوع کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ وہ جو جذبہ ولایت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے اندر پایا جاتا ہے، اس ولایت اہل بیت اطہار کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس ولایت کو اپنے اپنے دلوں میں جگہ دینی ہوگی۔ کربلا سب سے بڑی درسگاہ ہے، اور کربلا ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت اطہار کی ولایت کو اپنے سینوں میں اگر جگہ دی ہے تو کس طرح سے اس ولایت اہل بیت اطہار کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افکار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ بے مثال نقوش کردار کے جناب زینب علیہ مقام نے پیش کیے ہیں کہ جن کو پیش کرنا یا جن کے بارے میں گفتگو کرنا ایک عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا عظمت کا مقام اور آپ کی بلندی یہ ہے کہ امام معصوم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ۔ یہ جملہ امام معصوم نے فرمایا ہے، اور اس جملے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ کس بلندی عظمت پر فائز ہیں کہ جس تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے میں اس جملے کو آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار امیر المؤمنین کا جملہ بھی عرض کروں۔ یہ جو جملہ میں نے پیش کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی، آپ کا یہ جملہ ہے انتی بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اے پھوپھی جان آپ کو پروردگار نے عالمہ بنایا ہے کہ جنہیں دنیا والوں سے درس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی سوجھ بوجھ، آپ کی فہم و فراست کا یہ عالم ہے کہ کسی کی رہنمائی آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ دنیا میں کسی سے درس لینا یا دنیا میں کسی سے رہنمائی کو حاصل کرنا، دنیا میں کسی سے مشورہ لینا، دنیا میں کسی سے اپنی فہم کی تصدیق کرانا، اس کی ضرورت جناب سیدہ کی اس لاڈلی بیٹی کے لیے نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے پروردگار علم عطا کرتا ہے پھر وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جسے پروردگار فہم و فراست عطا کرتا ہے پھر اس کو دنیا والوں کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دنیا والوں کے پاس نہیں جاتا ہے، دنیا ان کے پاس آتی ہے۔ انہیں دنیا والوں سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو کچھ حاصل کرنا ہو تو پھر ان کے در پہ آنا ہوگا۔ عظمت کی وہ بلندی ہے کہ آپ کو دنیا والوں سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عظمت کی وہ اونچائی ہے کہ پھر آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم وہ علم ہے کہ جس علم کو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنی اس بیٹی کو یہ علم عطا فرمایا ہے،
اور ظاہر سی بات ہے یہ علم امیر المؤمنین کو اللہ سے ملا ہے، یہ علم امیر المؤمنین کو رسول اللہ سے ملا ہے، یہ علم رسالت مآب کا ہے کہ جو جناب زینب کبریٰ تک منتقل ہوا ہے، اور اس علم کی بنا پر جناب زینب علیہ مقام وہ عالمہ ہیں کہ جن کے لیے خود امیر المؤمنین نے یہ جملہ فرمایا تھا جس موقع کے اوپر اسی شہر کوفہ میں امیر المؤمنین اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اور جس موقع کے اوپر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کے حجرے سے کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ ایک لحظے کے لیے ٹھہرے، آپ نے ان آوازوں کو سننا شروع کیا، دیکھا آپ کی وہ بہادر اور عالمہ بیٹی اس کوفے کی خواتین کے درمیان تشریف فرما ہو کر قرآن مجید کی تفسیر بیان فرما رہی ہیں۔ کچھ دیر تک امیر المؤمنین سنتے رہے، اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جس موقع کے پر درس مکمل ہوا، یہ خبر ملی کہ امیر المؤمنین بیت الشرف میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کی بیٹی اپنے بابا سے ملنے کے لیے ان کے حجرے میں تشریف لائیں۔ امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس موقع پہ یہ جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا، تمہارے جیسی خاتون کو حق ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرے۔ اللہ اکبر! اس کائنات میں امیر المؤمنین سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے، اس کائنات میں قرآن مجید کے لیے کوئی امیر المؤمنین سے بڑا عالم نہیں ہے، قرآن مجید کو جاننے والا امیر المؤمنین سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی تعویل، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تنزیل، ان سارے علوم کا احاطہ پروردگار نے کیا ہے سرکار امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر میں۔ رسول اللہ کو پروردگار نے صاحب قرآن بنایا ہے، قرآن مجید کے سب کچھ مالک کی شکل میں رسالت مآب ہیں، اور عالم قرآن، مفسر قرآن اگر کسی کو قرار دیا ہے تو سرکار امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے۔ امیر المؤمنین جو تفسیر قرآن کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جس بلندی تک لوگ پرواز کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے، کہ قرآن جو نہج البلاغہ کا امیر المؤمنین کا جملہ ہے کہ مجھ تک لوگوں کی فکروں کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اس بلندی پر ہونے کے بعد امیر المؤمنین کا یہ جملہ اپنی بیٹی کے لیے کہ بیٹا، تم جیسی خاتون کو حق ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں۔ کسی کا جوش خطابت میں کوئی جملہ کہہ دینا، کسی کا عقیدت میں ڈوب کر کوئی بیان دے دینا، کسی کا کسی موقع کے اوپر روانی کے ساتھ کوئی جملہ کہتے چلے جانا اور ہوتا ہے، لیکن علم کل رکھنے والی شخصیت کا ایک سند دینا، وہ بھی ایک ایسی شخصیت کہ جن کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین کے پاس کل قرآن کا علم ہے۔ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، امیر المؤمنین کے پاس علم کتاب موجود ہے۔ مکمل قرآن کا اگر علم کسی کے پاس ہے تو امیر المؤمنین کے پاس ہے۔ اب اگر امیر المؤمنین جیسی عظیم المرتبت شخصیت یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا، تمہیں قرآن مجید کے تفسیر کے کہنے کا، بیان کرنے کا حق ہے، تو پھر اب اس کے معنی ہے کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی گفتگو کی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو لے کر چلوں۔ امیر المؤمنین اس عظمت پر فائز ہیں اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو یہ سند دے، تو پھر اس کے معنی ہے کہ جناب زینب علیہ مقام کی علمی منزلت کو یہ کائنات نہ تو سمجھ سکتی ہے، نہ بیان کر سکتی ہے، نہ درک کر سکتی ہے۔ جناب زینب علیہ مقام کی وہ عظمت ہے۔ اور اب آئیے میں آپ کو کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں لے کر چلوں۔ کہاں عظمتوں کا وہ حال ہے کہ جو عالم قرآن ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، وہ آپ کے علم کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں علم کا یہ حال ہے، عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ امام معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ عالمۃ غیر معلمہ، چوتھے امام کا یہ جملہ ہے کہ آپ کو بتانے، پڑھانے، سمجھانے یا مشورہ دینے کی دنیا میں کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ وہاں عالم یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر
دشمنوں نے، فوجوں نے حملہ کر دیا ہے خیام حسینی پر، اور ان خیموں کے اوپر حملے کے دوران سارے خیمے جلائے جا رہے ہیں، اور بیویاں اپنے کو بچانے کے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ وہ آخری خیمہ باقی بچا ہے جس میں یہ ساری بیویاں موجود ہیں۔ ان ساری بیویوں کے درمیان وہ عالمہ بھی موجود ہیں کہ جن کو دنیا والوں سے علم لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فاہمہ بھی موجود ہیں جن کو دنیا والوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عظیم المرتبت شہزادی بھی موجود ہیں جن کے علم کی گواہی امیر المؤمنین نے دی ہے۔ اس کے باوجود وہ آ کر اپنے وقت کے امام کا شانہ ہلا کر یہ پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ تم امام وقت ہو، ہم سب خیمے میں جل جائیں یا اپنی جانوں کو بچانے کے لیے خیمے سے باہر آ جائیں؟ آپ ذرا سوچیں، شریعت کی پاسدار زینب علیہ مقام ہیں، عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ ہیں، اس کے باوجود وقت کے امام کا کیا حکم ہے، وقت کے امام کی طرف سے کیا فرمان آتا ہے، یہ جناب زینب کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ولایت اہل بیت اطہار کو اگر سمجھنا ہے تو پھر یقیناً سرزمین کربلا کی طرف چلنا ہوگا۔ انسان علم کی کسی بھی بلندی پر پہنچ جائے لیکن اپنا مقابلہ کبھی بھی ان شخصیتوں سے نہیں کر سکتا کہ جن شخصیتوں کو پروردگار نے روئے زمین پہ اپنا امام اور اپنی حجت قرار دیا ہے۔ انسان کو ان شخصیتوں کے سامنے خاضع رہنا چاہیے کہ جن شخصیتوں کو پروردگار نے علم کل کا مالک بنایا ہے۔ اور پھر میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ وہ شخصیتیں کہ جو منصب امامت پر فائز ہیں، وہ شخصیتیں جو حجت پروردگار ہیں، وہ شخصیتیں جو امام معصوم ہیں، وہ شخصیتیں کہ جنہیں پروردگار نے اس دنیا میں اپنا نمائندہ بنایا ہے، وہ تو ہیں ہی عظیم۔ ان کے بارے میں تو نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی مشورے کے بارے میں کوئی انسان فکر کر سکتا ہے، وہ تو عظیم درجے پر فائز ہیں۔ ہمیں تو ان شخصیتوں کے سامنے خاضع ہونا چاہیے کہ جن شخصیتوں نے ان معصومین کی آغوش میں تربیت پائی ہے، جن شخصیتوں نے ان معصومین کی بارگاہ میں رہ کر دنیا والوں کو درس دیا ہے کہ دیکھو اہل بیت اطہار اور ائمہ ہدیٰ کے سامنے تمہارا کیا انداز ہونا چاہیے۔ ان شخصیتوں کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا انہی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کو ہمیں نمونہ عمل قرار دینا چاہیے۔ امیر المؤمنین اور صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی آغوش میں پرورش پانے والی یہ امیر المؤمنین کی بیٹی ہیں، اور ادھر امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین کی آغوش میں پرورش پانے والے جناب سرکار وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو نمایاں طور کے اوپر انسانیت کے لیے بہترین نقوش قدم چھوڑ رہے ہیں۔ جناب زینب علیہ مقام کا تذکرہ ہے، عظیم شخصیت ہیں۔ تاریخ ایسی شخصیت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الخصائص الحسینیہ میں یہ جملہ لکھا ہے، یہ جو آج ہم سب اپنی اپنی نمازیں مکمل کر لینے کے بعد ہم نے نماز مغربین پڑھی ہے، نماز مغربین پڑھنے کے بعد ہم سب جس موقع کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کیا ہمارا انداز ہوتا ہے؟ ہم سب اپنی زبانوں پر اس زیارت کے جملوں کو اور فقروں کو جاری کرتے ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے متعلق ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ جملہ ہر شیعہ نماز کے ختم کرنے کے بعد جس موقع کے اوپر اپنی جگہ سے بلند ہوتا ہے، امام حسین کے سلام کے لیے متوجہ ہو کر ضرور کہتا ہے۔ یہ جملہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ طریقہ کار ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ روش ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ آپ سنیں گے الخصائص الحسینیہ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب زینب علیہ مقام جس موقع کے اوپر اپنی واجب نمازیں مکمل کر لینے کے بعد اپنے مصلی سے بلند ہوتی تھیں، سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے چہرہ مبارک کی زیارت فرماتی تھیں اور پھر اپنے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف فرماتی تھیں۔
اس کے معنی ہے کہ اگر آقا مسجد میں تشریف فرما ہیں، آقا اگر مؤمنین کے درمیان تشریف فرما ہیں، آقا اگر گھر میں اس موقع پر نہیں ہیں، تو جناب زینب علیہ مقام مصلی پر تشریف فرما رہتی تھیں، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ سے اٹھ کر آئیں تو پھر دنیا تک پہنچنے کے پہلے اپنے دنیا کے امور کو انجام، البتہ اہل بیت اطہار کا سارا کام اخروی ہے، لیکن جو ظاہری طور پہ یہ دنیاوی امور ہیں، ان دنیاوی امور تک پہنچنے سے پہلے اپنے امام وقت کے چہرے مبارک کی زیارت کر لی جائے اور اس کے بعد پھر کسی کام میں خود کو مصروف کیا جائے۔ جناب زینب علیہ مقام یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ توحید مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ امامت کی زیارت کا شرف نہ حاصل کر لیا جائے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ انسان کی یہ کج فکری ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ توحید کیا ہے۔ آؤ جناب زینب علیہ مقام سے پوچھو کہ توحید کسے کہتی ہیں، آؤ اس عظیم المرتبہ شہزادی سے پوچھو کہ نماز مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے اگر زیارت کر رہی ہیں تو امام وقت کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہی ہیں۔ توحید کسے کہتی ہیں؟ آؤ جس موقع کے اوپر اسی سرزمین شام پر وہ دربار بھرا ہوا ہے اور عالم یہ ہے کہ ظالم جابر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، سب سے زیادہ بربریت اختیار کرنے والا، سب سے زیادہ صفاک مزاج حاکم برسر اقتدار ہے اور کرسی پر بیٹھا ہے، سارے ظالموں کے ہمراہ بیچ میں خود بیٹھا ہے یزید۔ اور جس موقع کے اوپر اس شہزادی سے کہ جس شہزادی کا بھائی شہید ہو گیا، جس کے بچے قربان ہو گئے، جس کے بھتیجے قربان ہو گئے، جس کا پورا خاندان میدان کربلا میں تہہ تیغ کر دیا گیا، جن کی مخدرات عصمت و طہارت کو آج اسیر کر کے دربار میں لا کے اس انداز میں کھڑا کیا گیا ہے کہ گلے میں ریسمان ظلم ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اس عالم میں بھی جس موقع کے اوپر جناب زینب علیہ مقام کو خطاب کرتے ہوئے اس ظالم صفاک یزید نے یہ جملہ کہا کہ زینب دیکھا کس طرح سے اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا، ایسے موقع پر یہ الزام ذات پروردگار پہ آ رہا تھا، یہ الزام اللہ پر آ رہا تھا، یہ الزام اس ذات پر آ رہا تھا کہ جس ذات نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ امیر المؤمنین اور شہزادی دو عالم کی آغوش کی پروردہ زینب کبریٰ خاموش رہ جاتی؟ پوچھا تم نے اللہ کو کیسا پایا ہے؟ پلٹ کر جواب دیا کہ ما وجدت الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار کو حسین و جمیل پایا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ظلم کی بنا پر، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری بربریت کی بنا پر، یہ نہ سمجھنا کہ میرے جوانوں کے خون بہا دینے کی بنا پر میں اللہ کی توحید کی حفاظت میں کوتاہی کروں گی، نہیں۔ ظالموں کے درمیان وہ افراد کے جو توحید پروردگار کا انکار کر رہے تھے، ان کے درمیان بھی توحید کا پرچم اگر بلند کیا ہے تو جناب زینب کبریٰ نے بلند کیا ہے۔ دنیا والوں کو بتایا کہ اہل بیت اطہار کبھی بھی توحید کے مسئلے میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ درس ہے جناب زینب علیہ مقام کا، یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے مزاج میں توحید ہے تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ولایت اہل بیت اطہار کا ایک عظیم تقاضا یہی ہے کہ انسان کی توحید بھی مضبوط ہونی چاہیے، انسان کا عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہونا چاہیے اور عقیدہ امامت بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس دربار میں جناب زینب علیہ مقام نے بڑے اچھے انداز سے توحید کا درس دیا، اور پھر اس موقع کے اوپر یہ جملہ بھی فرما دیا تھا کہ جان لو تم اس وقت بہت زیادہ غرور میں ڈوبے ہوئے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم ساری چیزوں کے اوپر، سارے امور کے اوپر پورا اختیار رکھتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارا اختیار بہت محدود ہے۔ فقد قیدک، جتنی کوششیں کر سکتا ہے یزید کر لے، وجہد جہدک،
جتنی بھی سعی کر سکتا ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے سب کر لے۔ اور فرمایا تھا وجہد جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب والنبوہ والانتخاب، اس ذات پروردگار کی قسم کہ جس نے ہم کو وحی سے نوازا، جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت کو قرار دیا، جس نے ہمارے گھرانے میں امامت کا انتخاب کیا، جس نے ہمارے گھرانے میں کتاب کو نازل کیا، اس ذات پروردگار کی قسم کھا کے زینب آج تمہارے دربار میں اعلان کر رہی ہے کہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تم ہمارے تذکرے کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ یہ اس شہزادی نے دربار میں وعدہ کیا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ آج تک کائنات میں ذکر امام حسین باقی ہے، اس لیے کہ سید عالمیان کی اس بیٹی نے دربار میں وعدہ کیا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا۔ میں اسی لیے یہ جملہ کہتا ہوں، یہ عزاداری ہمارے ذریعے سے کائنات میں انجام پا رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ہم آج عزاداری کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی نقش نہیں ہے۔ ہم تو صرف اور صرف اس ذمہ داری کو ذرا سا آگے بڑھا رہے ہیں، ورنہ یہ کسی شہزادی نے قسم کھا کے وعدہ کیا ہے، یہ عزاداری آگے بڑھتی رہے گی۔ عزاداری ہماری بنا پر نہیں ہے، عزاداری ہمارے وجود کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود عزاداری کی بنا پر ہے۔ ہم باقی ہیں تو اسی عزاداری کی بنا پر۔ آج یہ جو جلوس نکلتے ہیں، آج جو مجالس عزا برپا ہوتی ہیں، آج جو یہ سارے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، یہ سب اس بنا پر ہیں کہ علی کی شیر دل بیٹی نے میں دربار میں کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا، دنیا کی ساری چیزیں بدل سکتی ہیں لیکن علی کی بیٹی کی زبان بدل نہیں سکتی۔ آج آپ غور فرمائیں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے عزاداری ہوگی، لوگ تصور نہیں کر پا رہے تھے کہ مجالس عزا کیسے منعقد ہوں گی، لیکن انتظام دیکھیں پروردگار کا۔ ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، متوجہ ہو کر اپنے اپنے گھروں سے نکل کے امام بارگاہوں میں آتے تھے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کے مسجدوں میں آتے تھے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ان جگہوں پر جہاں پہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں وہاں تک پہنچتے تھے۔ لیکن اس سال پروردگار کا انتظام یہ ہے کہ اب امام بارگاہوں تک تمہیں نہیں جانا ہے، امام بارگاہ کی مجلس تمہارے گھر تک آ رہی ہے۔ تمہیں اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب یہ عزا خانے خود تمہارے گھر میں آ رہے ہیں، علم مبارک تمہارے گھر میں آ رہا ہے، اہل بیت اطہار کی برکتیں تمہارے گھر تک آ رہی ہیں، ائمہ اطہار کی توجہات تمہارے گھر تک آ رہی ہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی اپنا رومال لے کے تمہارے گھروں تک، تاکہ ان آنسوؤں کو جمع کیا جا سکے۔ یہ صرف اسی جناب زینب علیہ مقام کے وعدے کی بنا پر ہے جو دربار میں جناب زینب علیہ مقام نے کیا تھا۔ دنیا کی زبان بدل سکتی ہے لیکن جناب زینب کی زبان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو نقش اس میدان کربلا میں جناب زینب علیہ مقام کا ہے، اس نقش کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ جناب زینب علیہ مقام نے اپنے کردار کے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ جن کی بنا پر آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم سے کیا مراد ہے؟ بنی ہاشم کی خواتین کے درمیان سب سے زیادہ عقل رکھنے والی اور عقل کے فیصلے کرنے والی اگر کوئی خاتون ہیں تو جناب زینب علیہ مقام ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کہ جن ذمہ داریوں کو جناب زینب علیہ مقام کے حوالے کیا گیا تھا، ان ذمہ داریوں کو جناب زینب نے بخوبی نبھایا ہے۔ میدان کربلا میں اپنے وقت کے امام کی حفاظت کا جذبہ دیکھیں۔ انسان جلتے ہوئے خیمے سے خود کو باہر لے آتا ہے تو پھر جلتے ہوئے خیمے کی طرف دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ عالم یہ ہے کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شہزادی بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف آگے بڑھتی ہیں، پھر پیچھے ہٹتی ہیں، پھر آگے، پھر پیچھے، کئی دفعہ آگے جانے کے بعد ایک بار میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے میں قدم رکھا، اور اب جب واپس پلٹی ہیں تو ہاتھوں کے اوپر ایک نوجوان کو لے کے واپس آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں، اور جس کو بچا کر لائی ہیں وہ وارث حسین ہے، وقت کا امام ہے۔
آپ ذرا سوچیں عمل کتنی دیر کا ہے. شاید ممکن ہے کہ عمل کا ڈیوریشن اگر دیکھا جائے، مدت دیکھی جائے تو مختصر سی ہے، لیکن جناب زینب علیہ مقام کا یہ کردار ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے امامت کو بچایا ہے. اسی لیے محترم نذیر باقری کا وہ شعر کہ اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب بچا کے لائی ہے جلتے خیام سے. نسل پیغمبر کو سیدہ کی اس بیٹی نے بچایا ہے، نسل پیغمبر کو محفوظ کیا ہے جناب زینب علیہ مقام کے اس کردار نے. یہ ولایت کا وہ درس ہے کہ جو آئیں سرزمین کربلا سے جناب زینب علیہ مقام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے امام وقت کی حفاظت کرنا ہے، کس طرح سے امام وقت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے باہر لانا ہے، کس طرح سے امام وقت کی محافظت کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. جس موقع کے اوپر دربار یزید میں سارے اسیر لائے جانے لگے اور ان اسیروں کے درمیان وہ نوجوان بھی موجود ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ گلے میں خاردار طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں زنجیر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. عالم یہ ہے کہ اس انداز میں قید کر کے ایک بیمار کو، ایک مظلوم کو لایا جا رہا ہے. کس کا خوف ہے، کس کا ڈر ہے؟ یزید تیرے پاس تو طاقت ہے، حکومت ہے، تلواریں ہیں، فوج ہے، افراد ہیں، خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، غلام ہیں، کنیزیں سب موجود ہیں. پھر کیوں ایک انسان سے اتنا خوف ہے کہ اس طرح سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ظالم کا دل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، مظلوم ہونے کے باوجود طاقت پروردگار کی بنا پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ قوی ہونے کے باوجود ظالم اس سے ڈرتا ہے. یزید کے سامنے امام موجود ہیں اور جس موقع کے اوپر پوچھا کہ یہ کون ہیں، بتایا گیا کہ یہ امام حسین کے بیٹے علی ہیں. کہا ایک علی تو کربلا میں قتل کر دیے گئے. کہا نہیں، یہ دوسرے علی ہیں. اس موقع کے اوپر جب یزید نے یہ جملہ کہا کہ کیا امام حسین کے پاس اور کوئی نام نہیں تھا کہ سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، امام سجاد نے اس موقع پہ جملہ فرمایا تھا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوں تب بھی ان سب کا نام علی رکھوں گا. اس موقع کے اوپر حکم یہ دیا گیا کہ قتل کر دیا جائے. کیسے یہ زندہ رہ گئے؟ امام سجاد کے قتل کا جب حکم ملا ہے اور جلاد آگے بڑھنے لگا، یہی امامت کی محافظت کرنے والی علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ آگے کھڑی ہو گئیں اور آواز دیتی ہیں کہ جب تک زینب زندہ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ سید سجاد کے اوپر کوئی تلوار چلے. یہ ہے امامت کی حفاظت کا جذبہ. یہ جذبہ انسان کو اپنے اندر اختیار کرنا ہے. یہ جو کربلا اور ولایت اہل بیت ہے وہ یہ ہمیں درس دے رہی ہے. میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن امام وقت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. میں قربان ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن امامت کے اوپر کوئی ایسا وقت آن پڑے یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا انسانوں کو جناب زینب علیہ مقام سے درس لینا چاہیے، جناب زینب علیہ مقام سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انسان اپنی زندگیوں کو ولایت کے زیر سایہ اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہوئے گزار سکتا ہے. میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ اپنی بات کو وقت کے اندر مجھے مکمل کرنا ہے. السیدہ زینب ایک کتاب ہے. اس کتاب میں نے یہ واقعہ، البتہ یہ واقعہ متعدد کتابوں میں ہے، لیکن میں جو واقعہ نقل کر رہا ہوں السیدہ زینب کتاب سے نقل کر رہا ہوں، اس انسان سے متعلق کہ جس کا تعلق سرزمین ہندوستان سے تھا. ہندوستان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 47 سے پہلے ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا، اور جب ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں ہوا تو وہ سارے افراد کے جن کا تعلق ہندوستان سے ہے ان سب کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، اور آج موجودہ پاکستان کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا تعلق سرزمین ہندوستان سے رہا ہے. ایک بہت بڑا ادارہ ہے
کہ جس ادارے کا تعلق سرزمین ممبئی سے بھی ہے اور اس ادارے کا تعلق کراچی سے بھی ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے اس ادارے کا تعلق ہے، حبیب ٹرسٹ۔ یہ جو حبیب ٹرسٹ کے ذمہ دار اس زمانے میں، السیدہ زینب میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو محمد حبیب نام کے ذمہ دار تھے، ان کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا بزنس تھا، ہوٹل تھا، ان کا خود کا بینک تھا، جو بینک آج بھی دبئی وغیرہ میں بھی اگر آپ جائیں اس کی برانچز ہیں، کراچی میں ہے، پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہے۔ ان کے اسکولز تھے، ان کے کالجز تھے، ان کے ہاسپٹلز تھے، بہت بڑا ادارہ، اور ان کے بزنس بھی تھے اپنے جو مختلف ملکوں میں تھے۔ لکھا ہے کہ یہ محمد حبیب صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس بیٹے کا حال یہ تھا کہ وہ مفلوج تھا، پیرالائسس۔ نتیجے میں اب وہ بچہ جب تک چھوٹا تھا تب تک تو ظاہر ہے کہ ماں باپ اس کی ناز برداری کرتے رہے، لیکن اب جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، 16-17 سال کا بچہ جو اب جوان ہو رہا ہے، اس کو اٹھانا بٹھانا، حتیٰ اس کو کہیں لے جانا ہو تو کسی خادم کے ذریعے سے لے جانا پڑے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا تھا۔ ماں باپ کی زندگی ایسا ہی رہے کہ پوری دنیا کے اس بزنس کا وہ اکیلا وارث تھا، اور وہ اس عالم میں تھا، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ 18-19 سال کی عمر سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ بڑا سخت تھا ماں باپ کے لیے اس بچے کو اس عالم میں دیکھنا یا اس کی پرورش کرنا اور اس کو بڑا کرنا، بڑی سخت زندگی تھی، اور اب ان کے لیے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کسی اور اولاد کے ذریعے سے اپنے سارے بزنس کا وارث کسی کو قرار دیں۔ لکھا ہے اس کتاب میں یہ واقعہ کہ جس موقع کے اوپر یہ کراچی سے نکلے تھے لنڈن کی ایک میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس زمانے میں ڈائریکٹ فلائٹس نہیں تھیں، اور ان کو کہیں بیچ میں ہالٹ کرنا، ایک یا دو جگہ ہالٹ کرنا ضروری تھا، کہ جس میں انہوں نے کچھ اس طرح سے سیٹ ہوا تھا پروگرام، اللہ کا انتظام، کہ ان کی فلائٹ ڈمیشقس میں رکے گی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ٹرکی، اور پھر ٹرکی سے ان کو پھر لنڈن جانا تھا۔ یہ اس طرح سے ان کا روٹ تھا اس زمانے کا، اس زمانے میں سفر کے لیے۔ جس موقع کے اوپر یہ ڈمیشقس پہنچے تو ان کو پتہ یہ چلا کہ ان کی نیکسٹ فلائٹ کینسل ہوئی ہے، اور وہ آج جانے کے بجائے اب وہ کل صبح میں جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس تقریباً 12-14 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا وقت تھا۔ انہوں نے سوچا کیا کریں، تو ان کو یہ یاد آیا کہ یہاں کے اوپر دمشق میں قریب میں ہی ایک جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر امیر المؤمنین کی بیٹی شہزادی زینب کا حرم ہے۔ انہوں نے ہوٹل شہر میں بک کرنے کے بجائے سوچا کہ چلیں وہیں چلے، اور وہاں چل کر اپنا وقت رات کا گزاریں، اور پھر اس کے بعد صبح میں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر ایئرپورٹ آ جائیں گے، اور یہاں سے پھر لنڈن کے سفر پہ نکل جائیں گے۔ جس موقع کے اوپر یہ پہنچے، جناب شہزادی کے حرم مطہر دروازے بند ہونے جا رہے تھے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی وہاں کے خادم سے، اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، انہوں نے خادموں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ کہا یہ تو پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ سب جا رہے ہیں۔ کہا ایک کام تو کر سکتے ہو، میں جتنی رقم کہو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے رات میں حرم میں اندر تم سب چھوڑ دو، باہر سے لاک کر دو، چلے جاؤ، صبح میں آنا، جب لاک کھولنا تو مجھ کو اجازت ملے گی، میں چلا جاؤں گا اپنا۔ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں، گفتگو سے، بولنے کے انداز سے، طریقے سے، رہن سہن سے لگ رہا تھا کہ یہ انسان بہرحال ایک اچھا اور معقول شیعہ۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو رات میں حرم کے اندر ہم رکنے کی اجازت دے دیں گے۔ رات میں انہوں نے حرم میں قیام کیا۔ صبح میں جس موقع کے اوپر ان کو آنا تھا واپس ایئرپورٹ کے لیے، ایئرپورٹ پہنچے، اور انہوں نے اپنا نہ جانے کیا احساس پیدا ہوا، انہوں نے لندن کا پورا سفر ہی کینسل کر دیا، اور کہا اب میں کراچی واپس جا رہا ہوں۔ کراچی واپس پلٹے، اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح سے وہ احساسات، وہ جذبات کہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، میرا بیٹا بستر پہ لیٹا ہوگا، میرا بیٹا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، خود سے کھا پی نہیں سکتا، مجھے اپنے اس بیٹے کے لیے پھر سے احساس جگ گئے کہ مجھے پھر اس کی خدمت کرنی ہے۔ گھر پہنچے، ظاہر ہے کہ ان کے تو بہت سارے خدمت گزار تھے،
انہوں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حیرت میں ڈوب گئے۔ دروازہ کھولنے والا کوئی نوکر، کوئی خادم، کوئی خادمہ یا زوجہ نہیں تھی، بلکہ وہی بیٹا کہ جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ بیٹا تم، اس کو سینے سے لگا لیا، دونوں رونے لگے، باپ بیٹے دونوں رو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ بیٹا تمہیں کیسے پتا؟ کہ آپ نے جن سے دعا کی تھی وہ میرے پاس آئی تھی۔ کون آئی تھی بیٹا؟ کہ رات میں آپ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے حرم میں تھے، مجھے پوری خبر ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ زری جو ابھی تبدیل کی گئی ہے، وہ زری خود محمد حبیب نے اس زمانے میں وہاں پر نصب کروائی تھی، صرف اس معجزے کی بنا پر۔ یہ ابھی تبدیل ہوئی حال میں۔ محمد حبیب نے پوچھا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ایک شہزادی، میں اپنے بستر پہ لیٹا تھا، شہزادی میرے حجرے میں داخل ہوئیں اور آنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا تمہارے بابا میرے پاس آئے اور انہوں نے تمہاری شفا کے لیے مجھ سے دعا کی ہے، اور بیٹا تمہارے بابا جس ذریعے سے التماس کر رہے تھے اس شے کی بنا پر، اس توسل کی بنا پہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیٹا ممکن نہیں ہے کہ میں اس توسل کے بعد تمہیں شفا نہ عطا کروں۔ تمہیں میں نے دنیا میں شفا عطا کر دی، مکمل صحت، نہ بدن میں کوئی خرابی، نہ کوئی کمی، نہ کوئی ڈیفیکٹ، کچھ نہیں رہ گیا۔ پوچھا بابا آپ بتائیے آپ نے کیا توسل کیا تھا؟ آپ سنیں گے۔ محمد حبیب کہتے ہیں کہ بیٹا میں جس موقع کے اوپر جناب زینب کے حرم میں رات میں رکا تھا، بس یہی جملہ کہتا جا رہا تھا کہ بی بی آپ کو علی اکبر سے بہت محبت ہے، آپ کا علی اکبر بھی 18 سال کا ہے، میرا بیٹا بھی کچھ کم و بیش اسی سن کو پہنچ رہا ہے، شہزادی آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، میرے بچے کو صحت دے دیجئے۔ ہاں آپ نے سنا، اتنے عرصے کے بعد بھی اگر جناب زینب علیہ مقام کو ان کے بیٹے کا واسطہ دے کے دعا کی جائے، ان کے علی اکبر کا واسطہ دے کے دعا کی جائے، جناب زینب آج بھی دعاؤں کو قبول کرتی ہیں۔ آئیے چلیے اپنے دلوں کو کربلا روانہ کریں۔ جس زینب کا یہ حال ہے کہ آج بھی علی اکبر کو اتنا مانتی ہیں، میدان کربلا میں زینب کا کیا حال ہوا ہوگا جب آ کے علی اکبر نے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا ہوگا کہ پھوپھی اماں مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اور شہزادی یہ جملہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں نے بڑی آرزوؤں کے ساتھ تمہیں اس عمر تک پہنچایا ہے، اور علی اکبر نے جواب دیا کہ مادر اے پھوپھی اماں اگر میدان محشر میں دادی نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا حسین زندہ نہیں رہ پائے اور تم نے اپنے علی اکبر کو بچا لیا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ جناب علی اکبر کو جناب زینب نے اجازت دی، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اسی حبیب بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی جوان کی میت نکل رہی ہو، کوئی پیچھے سے دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا۔ ہاں عزاداروں، دامن کون پکڑتا ہے؟ جب بھی کسی کو روکنا ہوتا ہے شانہ پکڑ کے روکا جاتا ہے۔ یہ کون تھا جو پیچھے سے دامن پکڑ کے علی اکبر کو روک رہا تھا؟ میرا دل کہتا ہے کہ شاید وہ 4 سالہ سکینہ علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی ہوگی۔ اے بھیا اکبر جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، اے بھیا اکبر مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ علی اکبر میدان کربلا کے لیے نکلے ہیں۔ عزاداروں مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، بس وہ آخری جملہ جس موقع کے اوپر اپنے بابا کو آوازیں دینی شروع کی ہیں، حسین میدان کربلا کی طرف چلے ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ باپ یہ منظر دیکھے، بیٹا زمین کربلا پہ اینڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، سینے کی برچھی کو نکالنے کے لیے اب جو علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آواز دیتے ہیں اے بابا اپنے حسین کی مدد کیجئے۔ حسین نے اب جو برچھی کی انی کو نکالا، نتیجے میں کلیجہ نکل آیا۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا تمہارے بعد حسین کی دنیا تاریک ہو گئی، اب حسین زندہ نہ بچے گا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے غلاموں میں خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں ان کی اس عبادت کو ان سے قبول فرما۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما اور میدان محشر کے لیے ذخیرہ قرار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔